کہ مثلا کوریا میں کتے کا سوپ ان کا قومی مشروب ہے. اگر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ نے کتا حرام قرار دے دیا، وہ کہیں گے بھائی پہلے ہمارا کھانا بند کرا رہے ہو، چلو جاؤ ادھر سے. چائنا میں لوگ چوہے بلی وغیرہ سب کچھ کھاتے ہیں. اسی طرح تھائی لینڈ میں آپ کو بلی کا روسٹ مل جاتا ہے. تو یہ دنیا بھر کے ہر خطے میں الگ الگ چیزیں لوگ کھاتے ہیں جن کی جو پسند ہے. آپ کو نہیں پسند آپ نہ کھائیں، لیکن اللہ پر الزام تراشی نہ کرے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اگر اللہ نے کہیں حرام قرار دیا تو اس کی کوئی لسٹ ہونی چاہیے. اللہ نے ایسا کچھ نہیں دیا، آپ کی مرضی، آپ شیر کھائیں یا آپ کتا کھائیں یا گائے کھائیں یا بکرا کھائیں. تو گائے بکرے کو آپ نے یہ حلال قرار دے دیا اس لیے کہ یہ زیادہ مزاحمت نہیں کر سکتے ہیں، اور جو اپنی جان بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، تو ان کو آپ نے حرام قرار دے دیا. اللہ نے ایسا کچھ حرام حلال کی لسٹ نہیں دی ہے. السلام علیکم. یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا حرام و حلال لوگ اپنے طور پر بھی ٹھہرا لیتے ہیں اور کوئی اللہ پر بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں یوم القیامہ میں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے. پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے اس سے بتا دوں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا کہ آج کے دن یہ آیت کس طرح قابل اتباع ہے، اس آیت پر آج کیسے عمل کیا جا سکتا ہے. سورہ یونس اور آیت نمبر 59 اور 60 اس کو دیکھ لیں. تو پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ: آپ کہہ دیں بھلا دیکھو جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام بنا لیا اور کچھ حلال. آپ کہہ دیں کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. اور ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. یہ ہو روایتی ترجمہ. یا ان کے ترجمے میں خود بھی یہ بات واضح ہے کہ اللہ نے جو رزق اتارا ہے تو تم اس میں کچھ حرام بنا لیتے اور کچھ حلال. کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ جبکہ یہاں پر لفظ جھوٹ تفترون میں جھوٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جھوٹ بھی لکھ دیا. اگلی آیت میں پھر اس میں جھوٹ بھی کہا گیا کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ گھڑ لیں گے تو یوم القیامہ میں ان کا کیا ہوگا. یہاں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو لوگوں پر فضل کی قوت والا، لیکن لوگ قدر نہیں کرتے، لوگ شکر نہیں کرتے ہیں. تو آئیے پہلے دیکھیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. گو کہ تقریباً اس روایتی ترجمے سے بھی بات کافی حد تک سمجھ میں آتی ہے. صحیح ہے. قل ارائیتم، کہو کیا تم دیکھتے ہو. تو یہ جو آپ کہنے کر دیا نا، آپ کا لفظ یہاں کہیں بھی نہیں ہے، اور یہ کسی ایک شخص کے لیے مخصوص کر دیا، جبکہ قرآن آج ہم پڑھ رہے ہیں اللہ ہم سے مخاطب ہے. کل جو لوگ پڑھ رہے تھے اللہ ان سے مخاطب تھا، اور آنے والے وقت میں جو پڑھے گا اللہ اس سے مخاطب ہوگا. اور یہ بیک وقت دنیا بھر میں کئی جگہ پڑھا جا رہا ہے، تو جو پڑھ رہا ہے وہی مخاطب ہے. تو قل ارائیتم، کہو کیا تم دیکھتے ہو، ما انزل اللہ لکم، جو اللہ سامنے لے آئے تمہارے لیے، یا جو اللہ نے نازل کیا تمہارے لیے، من رزق، کوئی سامان نشوونما میں سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، بس کیا تم نے اس سے بنا لیا ہے حرام اور حلال. قل اللہ، کہو کیا اللہ اذن لکم، ضابطہ دیا تمہارے لیے، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم الزام تراشی کرتے ہو. افطرا کہتے ہیں الزام تراشی کو. پھر وما ظن الذین، اور کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، یفترون علی اللہ الکذب، جو الزام تراشی کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یوم القیامہ قائم ہونے والے دورانیہ. ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، ضرور فضل کی قوت والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ جانتی نہیں ہے. تو میں اس کا پہلے رواں ترجمہ کر دیتا ہوں. کہو کیا تم دیکھتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے سامان نشوونما میں سے نازل کیا ہے، بس کیا تم اس سے حرام اور حلال بناتے ہو. کہو کیا اللہ نے تمہارے لیے ضابطہ دیا ہے، یا اللہ پر تم الزام تراشی کرتے ہو. اور ان لوگوں کا کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کرتے ہیں قائم ہونے والے دورانیہ. بے شک اللہ ضرور فضل کی قوت والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ یہ قدر نہیں کرتے ہیں. یہ لوگوں کا کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں یوم القیامہ میں، کہ بے شک اللہ ضرور فضل کی قوت والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثریت ان کی یہ قدر نہیں کرتی ہے. اب دیکھیے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے. اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے، ہر ایک کو مخاطب کر رہا ہے جو بھی اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہے، کہ تم دیکھتے ہو سامان نشوونما اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہوا ہے، یعنی تمہارے سامنے لایا ہوا ہے. اب تم اس میں سے حرام و حلال بنا رہے ہو، کہ تم کہہ رہے یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. تو یہ حرام حلال بنانا جو ہے وہ تمہیں یہ اختیار اللہ نے دے رکھا ہے کہ تم اپنے طور پر حرام اور حلال بنا لو. جیسے مثال کے طور پر آج لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ چوپائے جو ہیں وہ حلال ہیں، اور اس میں پھر وہ شیر اور درندے وغیرہ یا کتا بلی وہ حرام ہے. تو یہ کیا اللہ نے کہیں کوئی اس کی تفصیل دیا ہے؟
اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے، اگر وہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو اللہ اس کی تفصیل بھی نہیں دے گا۔ تو حرام اور حلال نے اللہ نے کوئی لسٹ نہیں دیا ہے، اللہ نے جو حرام حلال ٹھہرایا اس نے ضرور وضاحت کی ہے، اس کی تفصیل دیا ہے کہ کیا حرام قرار کیا حلال دیا ہے۔ کھانے پینے میں اللہ نے کوئی حرام حلال نہیں قرار دیا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم حرام حلال بنا رہے ہو؟ تو کہو کیا اللہ تمہارے لیے ضابطہ دے رہے ہیں؟ اللہ نے اس کے لیے کوئی ضابطہ دیا ہے، کوئی قانون دیا ہے؟ یا تم اللہ پر الزام تراشی کر رہے ہو، جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ الزام تراشی کے نہیں، الزام لگانا جو بات اللہ نے کہا ہی نہیں وہ کرنا، تو اس لیے جھوٹ گھڑنا بھی اس کو کہہ دیا۔ اللہ کے لفظ جھوٹ یہاں پر اگلی آیت میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ نے صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ اللہ جو کچھ بھی سامان نشو تمہارے لیے بنایا ہے، اس میں سے تم حرام اور حلال کس بنیاد پر ٹھہراتے ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں کوئی ضابطہ دیا یا تم اللہ پر الزام تراشی کر رہے ہو؟ اس کے بعد پھر اللہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کرتے ہیں ان کا یوم القیامہ میں کیا گمان ہے، یوم القیامہ پہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں، انہوں نے اس کا کیا حساب لگایا ہوا۔ تو بے شک اللہ تو ضرور لوگوں پر فضل کی قوت والا، اللہ تو لوگوں پر فضل کرتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ قدر نہیں کرتی ہے۔ اب آپ اس کی مثال لیں کہ مثلا کوریا میں کتے کا سوپ ان کا قومی مشروب ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ نے کتا حرام قرار دے دیا، وہ کہیں گے بھائی پہلے ہمارا کھانا بند کرا رہے ہو، چلو جاؤ ادھر سے۔ چائنا میں لوگ چوہے بلی وغیرہ سب کچھ کھاتے ہیں، اسی طرح تھائی لینڈ میں آپ کو بلی کا روسٹ مل جاتا ہے۔ تو یہ دنیا بھر کے ہر خطے میں الگ الگ چیزیں لوگ کھاتے ہیں، جن کی جو پسند ہے، آپ کو نہیں پسند آپ نہ کھائیں، لیکن اللہ پر الزام تراشی نہ کرے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر اللہ نے کہیں حرام قرار دیا تو اس کی کوئی لسٹ ہونی چاہیے۔ اللہ نے ایسا کچھ نہیں دیا، آپ کی مرضی، آپ شیر کھائیں یا آپ کتا کھائیں یا گائے کھائیں یا بکرا کھائیں۔ تو گائے بکرے کو آپ نے یہ حلال قرار دے دیا اس لیے کہ یہ زیادہ مزاحمت نہیں کر سکتے ہیں، اور جو اپنی جان بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، تو ان کو آپ نے حرام قرار دے دیا۔ اللہ نے ایسا کچھ حرام حلال کی لسٹ نہیں دی ہے۔ تو اللہ خود بتا رہے کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی ضابطہ دیا، اگر کوئی ضابطہ ہے تو پھر اللہ ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ پر الزام تراشی ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ پر اس طرح کے جھوٹ الزام تراشی کر رہے ہیں، کہ یوم القیامہ میں ان کو کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیا اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا کہ تم اللہ بن بیٹھے تھے؟ لوگ جو اللہ کی ہدایت کی طرف آنا چاہتے تھے، جو امن آشتی چاہتے تھے، جو معاشرے کو بہترین بنانا چاہتے تھے، تم نے صرف ان کے کھانا روکنے کی وجہ سے ان کو بات نہیں سننے دیا۔ یہ کتاب دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، یا بر صغیر یا عرب کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کھاتے تھے بس اسی کو حرام یا حلال قرار دیا جائے، اور جو یہ لوگ نہیں کھاتے اس کو حرام قرار دے دیا جائے۔ تو ایسا قطعی نہیں ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ ضرور لوگوں پر فضل کی قوت والا ہے، البتہ لوگوں کی اکثریت یہ قدر نہیں کرتی ہے۔ نہیں، اللہ جو حرام قرار دے رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، تو اس کو تو آپ دیکھتے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ناپ تول میں کمی نہیں کرو، وہ آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ملاوٹ نہیں کرو، وہ آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کا مال ناحق مت کھاؤ، وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ رشوت نہ کھاؤ، آپ رشوت پہنچا بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ جو کام اللہ نے منع کر رکھا ہے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ آپ حرام قرار نہیں دے رہے، اسے ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور جسے اللہ نے حرام حلال نہیں قرار دیا، اس میں آپ لسٹ لے کر بیٹھ گئے کہ فلاں چیز حرام ہے فلاں حلال ہے۔ تو اللہ نے ایسا قطعی کوئی اختیار نہیں دیا ہے، یہ اللہ پر الزام تراشی ہے۔ اور جو لوگ الزام تراشی کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ بہرحال جواب دہ اللہ کو ہی ہونا ہے، تو اللہ ضرور اس کی پکڑ کرے گا۔ بہتر ہے کہ آج ہی قدر کر لیں، اللہ کے احکامات کی قدر کریں، اور یہ ہدایت تمام لوگوں تک پہنچائیں، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص خطے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہر انسان تک، دنیا کے ہر انسان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کھانے پینے کی کسی چیز کو حرام حلال قرار دینا انتہائی زیادتی ہے، اللہ پر الزام تراشی ہے۔ اس سے بچیں، ملحدوں کے کہنے میں نہ آئیں، لوگ قرآن دشمن اور اسلام دشمنوں کے نرغے میں نہ آئیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ ہمارے روایتی مترجمین نے جان بوجھ کر اس طرح سے حرام حلال کر دیا ہے کہ وہ یعنی ایسے لوگ جو ایسی چیزیں کھاتے جن کو آپ نے حرام قرار دے رکھا ہے، وہ کہیں گے بھائی پہلے میرے کھانا بند کرا رہے ہو، اس کے بعد جاؤ، ہمیں تمہاری بات نہیں سننی، کرنا ہی کیا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو اللہ کے اصل احکامات ہے وہ کردار سازی کے حوالے سے ہے، کھانے پینے سے کسی کا کردار کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے کردار سازی کی ہے، کردار سازی ہوگا تو پھر اس کے بعد ایسے اچھے لوگ ملیں گے، اچھا معاشرہ بنے گا۔ جب اچھا معاشرہ بنے گا تو اچھی ریاست تک جائے گا، بہترین نظام آئے گا، اور وہ نظام جو نافذ ہوگا تو وہ ایسا ہوگا کہ اس میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہو جائے گا، وہ معاشرہ جو ہے وہ خوف اور حزن کے بغیر ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہرگز اس طرح سے نہیں ہوگا۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔